الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت مسند صدارت جناب حضرت علامہ مولانا محمد زاہد صاحب اور بہت ہی محبتوں کے لائق سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آج کی ہماری یہ بزم خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا سورہ آل عمران میں سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو کوئی شخص دین کے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہو، کسی اور دین کی طرف مائل ہو، کسی اور دین کا متلاشی ہو، کوئی اور دین رکھتا ہو، فلن یقبل منہ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت والے دن آخرت کے دن میں انتہائی نقصان اٹھانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ تربیتی نشست ہے ہماری، انشاءاللہ اس کا یہ آغاز ہے، اور یقیناً میں اپنے دوستوں سے باہر بھی یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی ذاتی منشا، کوئی ذاتی منفعت اس کا خیال گزرے دل میں، تو اس کا سارا جو ہے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بروز حشر اس کو فضول لمحات میں شمار کیا جائے گا۔ تو وہ وقت جو فضول گزارا جائے، جو اللہ سے ہٹ کے اپنی ذات کے کسی فائدے کے لیے جس کو استعمال کیا جائے، تو وہ انتہائی نقصان اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے دوری کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، میرے یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر انشاءاللہ گزر رہے ہیں۔ تو چند ایک باتیں انشاءاللہ اس کو ہم تسلسل میں جب لائیں گے تو آگے ہمارا یہ آج پہلا پروگرام ہے، اس کی یہ ایک نشست ہے، تو اس کو آگے محبت سے ہم لے کے چلیں گے۔ تو آغاز ہے، ابتدا ہے، اس میں چند باتیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ اس سے بھی پہلے ہم جماعت کے فوراً بعد اس کو آئندہ اگر اکٹھے ہوں تو سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کا پسندیدہ ہے، کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے ایک اور بھی قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا جو ہے وہ سنا ہوگا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، اس کا ایک معروف ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ایک بہت سارے ایسے محدثین اور محققین ہیں جنہوں نے اس کا ایک بڑا خوبصورت، ان کا کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، اس کا مطلب کوئی اور دین بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ترجمہ یوں کرو کہ ان
بے شک الدین دین ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک الاسلام، صرف اسلام۔ پسندیدہ کا لفظ اس میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، بہرحال ترجمہ تو اس کا کیا جاتا ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک اگر دین کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی بطور دین کسی کو کہا جا سکتا ہو تو وہ اسلام ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارا ہو، بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہو، اس کی ملت پر ہو، اور امت محمدیہ کو ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو ملت محمد ہیں تو ان کو یہ عرض ہوگی کہ بھئی ہم ہیں ملت محمد ہی، لیکن ہمارے ملت محمد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خصائل، چونکہ ملت ابراہیم یہ ایک لقب ہے امت مصطفیٰ کا۔ امت مصطفیٰ کا کیا ہے؟ لقب خصائص کی، اور ان جو خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہوں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یعنی امت مصطفیٰ میں وہ خصائص پائے جاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے خصائص تھے۔ سمجھ آئے گی نا جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ جو مسلمان تمہارا نام رکھا ہے نا، یہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا ہے۔ نہیں، یہ شروع سے ایک ہی اسلام ہی ہے جس کو بطور دین اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کی پاک بارگاہ میں دین کہلوائے جانے کے حقدار نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اب ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دین کو جانتا ہو، جو دین کے مزاج سے واقف ہو۔ آج کی ہماری گفتگو شاید ہماری آپس میں طبیعتیں اس میں میچ نہ ہو سکیں، لیکن دیکھیں ہم آپس میں پرانے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دین کا مزاج کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ دین کا مزاج تب سمجھ آئے گا جب مزاج مصطفیٰ سمجھ آئے گا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ کیونکہ ہمارے رہنما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب ہمارے رہنما کا مزاج ہمیں سمجھ آ جائے گا تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ اوپر رکھو، وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہے اصل میں وہی دین اسلام کا مزاج ہے۔ تو برادران اسلام، چند ایک باتیں صرف اس حوالہ سے میں عرض کروں گا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، کہ دین کے مزاج کے حوالے سے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی پاک بارگاہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ فرمایا کہ کوئی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہے، وہ اس کا قیامت والے دن آپ کو خود جا کے آگے حساب دینا ہوگا۔ وہاں کوئی جو ہے نا وہ سفارش اس طرح کی فضول آدمی یہ سمجھتا رہے یا کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ ہاں، سورس وہاں پر کام کرے گا ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں وہاں سفارش آئے گی، لیکن وہ بھی اس کی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کا اذن جس کے لیے ہو جائے گا۔ کیا محبوب یہ صاحب ایمان ہیں تو ان ایمان والوں میں سے میرے محبوب کریم یا اولیاء یا انبیاء یا شہداء، علماء یہ سفارش کرتے جائیں گے اور اللہ کرم فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، جو ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کا مزاج کیا ہے، دیکھیں جو اب ہم نے سیکھنا ہے اس دین سے وہ یہ سیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موجب المغفرت اطعام الطعام، قیامت والے دن سفارش سے بھی بندے بخشے جائیں گے۔ یہ تو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش عرض کریں گے اللہ کی پاک بارگاہ میں، علماء، صلحاء، شہداء، انبیاء، اولیاء، حفاظ کرام، باعمل لوگ یہ سفارش کر سکیں گے اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ کرم بھی فرمائے گا۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو میں حضور مولا کائنات ہمیں بتا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موجب المغفرت، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے اگر کسی چیز سے مغفرت اللہ کی پاک بارگاہ میں واجب ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔
اللہ کی مخلوق کو کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ اندازہ کریں یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ اچھا کھانا کھلانے کا ثواب تو خیر نہیں ناپا تولا جا سکتا کہ کھانا کھانے کا ثواب کھلانے کا کتنا ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے والوں پر خصوصی کرم فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ثواب اس کا کتنا دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میں اس کا ثواب کتنا دوں گا۔ بہرحال ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہم نے سماعت کر لی کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا یہ ان معاملات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے۔ خود میرے اوپر کوئی آدمی کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، وہ سب کا حاکم احکم الحاکمین ہے۔ اگر کوئی چیز اس اپنے اوپر وہ لازم کر سکتا ہے تو وہ خود لازم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ نے فرمایا میں واجب کر لیتا ہوں اپنے اوپر اس بندے کی بخشش کرنا جو میری محبت میں میری مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ اچھا اب ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بس یہی ایک مسئلہ آج کی اس گفتگو میں ہم نے کرنا ہے، اور میرے ذہن میں بھی ابھی یہی آیا ہے۔ اور کوئی بات آئی آپ کے میرے نصیب کی تو وہ بھی ہم کریں گے، نہ آئی تو دعائے خیر کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا میں ایک دوستوں سے میں ادھر رستے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کا مزاج کیا ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، دیکھیں دین ہم نے سیکھنا ہے انبیاء سے، اولیاء سے، میرے محبوب کے صحابہ سے، میرے محبوب کی اہل بیت سے، یہ ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ دین کے مزاج سے واقف ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، آدمی ملنے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ حضرت آپ ادھر تشریف فرما ہیں، آپ کے پانی والا گھڑا جو ہے اس پہ دھوپ آ چکی ہے، آپ اس کو اٹھا کے کسی سائے میں رکھ لیتے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ جو جواب انہوں نے دیا اگر وہ ہم نے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نور عطا فرما دے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیسی خوبصورت تربیت فرمائی انہوں نے ہماری۔ فرمانے لگے بھئی جب میں نے رکھا تھا نا یہ تو یہ سایہ تھا، یہاں چھاں تھی، یہاں سایہ تھا، اب میں نے اس پہ دیکھا کہ دھوپ ہے، پھر میں اٹھنے لگا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو میں قدم اٹھا کے گھڑے کی طرف جاؤں گا، اس کو اٹھا کے کسی سائے میں رکھوں گا، اس میں اللہ کا کتنا حصہ ہے؟ اللہ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ کیا اس گھڑا اٹھا کے رکھنے وہ جو قدم میرے اٹھیں گے یہاں سے گھڑے تک اور گھڑے سے پھر سائے تک، اللہ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ پھر مجھے جواب آیا اللہ کا تو کوئی حصہ بھی نہیں ہے، تو اپنا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے رکھے گا، اللہ کے لیے تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جس کام میں اللہ کے لیے قدم نہیں اٹھتا میں وہ کام کرنے کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ یعنی اخلاص و للہیت جو ہے یہ ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر کریں تو اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے۔ کوئی بھی قدم ہم اٹھاتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا قدم بھی اٹھاتے ہیں، اس سے آگے ہم کیا مثال سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی گھڑا نہیں۔ اچھا میں ایک ذہن میں ایک بات آ گئی میرے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام حسین بن علا تھا، وہ حج کے لیے گئے، بڑے امیر آدمی تھے، وہ صاحب حیثیت تھے۔ بہت سارے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس رزق بہت ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتا ہے رزق نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس رزق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بھی ان میں سے تھے۔ تو انہوں نے سارے قافلے کو کہا جو حج کا قافلہ تھا، بھئی ہم نے کھانا تو پکانا ہی ہے، ایسا کرتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ میں کھانا ایک ہی جگہ پہ پکا لیتا ہوں، آپ سارے خرچہ نہ کریں، میں خرچہ کرتا ہوں۔ ان کے پاس بہت سارے جانور تھے ساتھ میں، روز رستے میں جس جگہ بھی منزل پہ پڑاؤ کرتے ایک جانور ذبح کرتے، پکاتے، لوگوں کو کھلاتے۔ حج کیا، حج سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ گئے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا رسول پاک کا بیٹا ہے، چلو سلام کرتا چلا جاؤں۔ آپ نے دور سے دیکھا، آپ نے ان کو کہا کہ حسین بڑے دمبے شمبے بکرے وکرے ذبح کردہ آئے ہیں راہ دے وچ۔
اچھا، ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ شاید امام جو ہیں وہ مجھے اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہیں میری جو نیت ہے اس میں کوئی فطور تو نہیں تھا، کوئی ریاکاری تو نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ فوراً عرض کیا، ان کے جواب سے پتہ لگتا ہے کہ امام کس لہجے میں فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضور الا علی اللہ، میں نے کوئی کام راستے میں ایسا نہیں کیا جو اپنی ذات کے لیے کیا ہو، اپنی مشہوری کے لیے کیا ہو، اپنی واہ واہ کے لیے کیا ہو۔ میں نے جتنا بھی راستے میں خدمت کیا ہے نا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے رسول معظم کے اس بیٹے کی تربیت پر۔ فرمانے لگے اگر کیا ہے نا تو پھر بھی صحیح نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے نا تو پھر بھی صحیح نہیں کیا، یہ تجھ سے صحیح نہیں ہو سکا۔ اس نے عرض کیا حضور نیت کا ہی صحیح ہونا ضروری ہے، نیت میری ٹھیک تھی، کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی اس میں دکھاوا نہیں تھا، کوئی ایسی غلط چیز شامل نہیں تھی، کوئی ایسی سوچ شامل نہیں تھی کہ جس سے میں کوئی یہ کہہ سکوں کہ میرا عمل ضائع ہو جائے۔ میں واللہ بخدا آپ سید ذات ہیں، رسول معظم کے بیٹے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں بالکل بناوٹ نہیں کرتا، میں نے فقط اللہ کے لیے کیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تجھ سے ٹھیک نہیں ہو سکا۔ دیکھیں کیا ہے تربیت اسلام کی اور اسلام کا مزاج کیا ہے، ہمیں ان سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو سب سے پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کرتا، ان کو کہتا چلو اکٹھا ہی پکا لیتے ہیں، ان سے 5 بھی لیتا، 95 تو کرتا، اور اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تیرے کتنے تھے، اللہ کو تو پتہ ہے نا تیرے کتنے تھے، تو سارے عزت سے کھاتے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ میں اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں، تو نے سارے رستے کیا تو اللہ کے لیے ہے۔ کتنے غریب تھے جو یہ سوچتے تھے کہ یار اس بندے نے کھانا ہمیں کھلایا، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم بھی کھلاتے۔ وہ جو اتنے لوگ یہ سوچتے تھے، بار بار تیرے کھلانے کی وجہ سے تجھے ثواب تو ملا ہے، لیکن ان کی سوچ کا اثر تیرے عمل پہ ضرور پڑا ہے، ان کی سوچ کا اثر تیرے عمل پہ ضرور پڑا ہے، تو کھلاتا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں بار بار آتا تھا کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، ہمیں نہیں دیا، ہمیں دیا ہوتا تو ہم بھی اس طرح کھلاتے جس طرح آج یہ کھلاتا ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر تو ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اپنے زیادہ خرچ کرتا۔ جس کے لیے تو نے یہ کیا انہوں تے پتا سی نا 95 تیرے نے تو 5 انہاں دے نے، یہ ثواب کا نسبت تناسب تو اس نے دینا تھا نا کہ بندوں نے دینا تھا۔ کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی عزت نفس سے تمہارے ساتھ رہتے، ان کی حمیت اور ان کی عزت نفس موجود رہتی۔ اس لیے برادران اسلام یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہمیں اللہ کی مخلوق سے اس طرح روا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نعمت بھی دے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو نعمت ہے اس سے مراد صرف یہ دانے، یہ روٹی، یہ رزق، یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ وہ آپ پڑھتے نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس میں ان آیات کریمہ میں یہ بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بل اللہ یمن علیکم، وہ ہے نا حدیث جی سورہ حجرات میں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تم نے ایمان قبول کیا ہے، شکر کرو خدا کا کہ میں نے تمہیں ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، شکر کرو خدا کا کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ والا بنایا، شکر کرو خدا کا کہ میں نے تمہیں اپنے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت والا بنایا، شکر کرو خدا کا میں نے تمہیں داتا گنج بخش اور غوث پاک والا بنایا۔ یہ اگر ہم کسی سائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم نے کو اللہ کا کچھ بگاڑ دینا تھا، ہم نے عیسائی ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نعمت ہے، یہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں اسلام عطا فرمایا، میں نے تمہیں ایمان عطا فرمایا۔ اچھا ایمان اگر نعمت ہے تو اللہ فرماتا ہے، میں ایک آپ کو آج کی اس نشست میں میرا خیال ہے یہ بات میں عرض کروں تو اور ضروری ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، آپ کا بھی من چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ ہماری ایمان کو بڑھا دے، اللہ ہماری ایمان کو قوت دے،
اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا۔ تو اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ایمان کی دولت کو بڑھا دوں گا۔ اپنے اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو، میں تمہارے اسلام کے نور کو بڑھا دوں گا۔ تم اپنی کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے، وہ علم کی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ روحانیت کی نعمت ہے، وہ دنیا کے رزق کی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے، تو اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس کو بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ تو برادران اسلام، یہ میرے رب العالمین کی کرم نوازی ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا یہ ہے، اور یاد رکھیں اسلام کے مزاج میں یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی مخلوق کے ساتھ بھلا کیا جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بھلا کیا جائے۔ آپ وہ مسلم شریف کی حدیث پاک آپ نے یقیناً سماعت فرمائی ہوئی ہے، اس کو میں رپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے آپ کو قدرت کا، اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو غلط مشہور تھی، جو کوئی نیک عورت نہیں تھی، جو کسی اور قسم کی شہرت رکھتی تھی، اس عورت نے اپنا جوتا اتار کے، اپنا دوپٹہ اتار کے، اس کو باندھ کے کنویں سے نکال کے اس ہانپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا۔ قدرت کو اتنی محبت ہوئی کہ اللہ نے اس کو جنتی بنا دی۔ اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ جنتی بنا دیا۔ آپ اس سے مزاج سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ قدرت کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اور اسلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں نرم، اور یہ بھی اسلام کا مزاج ہے۔ میں کل کوئی وہ جو تھا، کسی دوست نے ایک کلپ شیئر کیا، اس کو میں سن رہا تھا۔ ایک علامہ صاحب تھے، بڑے اپنی طرف سے نیتاً ہر عالم دین اچھی طرح ہی گفتگو کرتا ہے، لیکن آگے سے سمجھنے کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک ویو ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جی رمضان شریف آ رہا ہے، 2 سپارے آپ نے روز پڑھنے ہیں، جو نہیں پڑھے گا وہ ایسے ہے، 2 سپارے روز پڑھو قرآن پاک کے رمضان شریف میں۔ برادران اسلام، بات یہ ہے اسلام کا مزاج کچھ اور ہے۔ اسلام کا دیکھیں، ہم سارے نہ تو داتا صاحب بن سکتے ہیں، نہ ہم سارے بابا فرید بن سکتے ہیں۔ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ بابا جی جن کی میں نے گھڑے والی بات سنائی، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا، کہ ان کا جی میں تو اپنے قدم ہی نہیں ہے، میں تو اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوتا اس کام کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو، جو کس کے لیے نہ ہو؟ اللہ کے لیے۔ میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، میں کھڑا ہوتا ہوں اس کے لیے جو اللہ کے لیے ہو۔ سمجھ آئیے نا جی، جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب اس اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیں اور مجھ جیسے لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان تھے پھر وہی سن جنہوں نے ایسے زندگی گزاری ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیاں اس تقوی سے عبارت ہیں کہ جن کو ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ کیا کمال کا تقوی تھا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اگر ہم ویسا نہیں ہو سکتے، اللہ نے ہمارا بازو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کا مزاج ہے کہ جو کم درجے کے اور کمزور درجے کے لوگ ہیں ان کو میں کھلا چھوڑ دوں اور کہوں کہ تم میں سے اگر کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا تو مجھے قبول ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے تقوی اختیار ہو سکتا ہے نا، کم از کم بھی جتنا کو ہو سکتا ہے اتنا تم کر لو، میں تمہارا تھوڑا بھی قبول کر لوں۔